اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ عجائب القرآن غرائب القرآن۔ اس کے مصنف ہیں علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں کتاب آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتاب، اور جو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سامری کا بچھڑا۔ سامری کا بچھڑا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد نبی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کی وجہ سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر کو اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، اِذَا الْمَرْءَ لَمْ يَخْلَقْ سَيِّدًا مِنْ الْأَزَلِ فَقَدْ خَابَ مَنْ رَبَّى وَخَابَ الْمُومِنُ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک وقت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کو بھی کوشش میں ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ تو کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی وقت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نہ پناہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک وقت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متوقف تھے، تو صحابی نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگلایا اور اسے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو بچڑا بولنے لگا۔ اور پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ جَعَلَ جسد اللہ غوار۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور موسیٰ کے بعد اس کے قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا
اپنا بیٹھی بے جان کا دھڑکا گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عزوجل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساز لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا بوتا ہوئے دیکھا تو آپ میں حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ خوش غضب تورات شریف کو زمین میں ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کے کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قال ابن ام ان القوم استعونی وقعدوا یقتلونی وتشمتوا بی اعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، کہا ہے میری ماں جائے قوم مجھے کمزور سمجھ اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں اور مجھ پر دشمنوں کو نہ سا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کو ریزہ زیرہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ 10 سے ہدایت مذکورہ بلا قرآنی واقعے سے خاص طور پر 2 سبق ملے ہیں۔ نمبر 1، اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو بھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیشہ عوام کو مزید باتیں بتاتے ہوئے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اس طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایتوں خبرگیری سے غافل رہے تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کریں۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچہ بولنے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے خاک بھی خیر و برکت سے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خدا کے نیک بندوں کے غوار قدموں مکانوں پر پانی چھڑکنا جیسے کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ یہ ہے کہ لو اور بیکار کام نہیں، اس سے فیض اور برکات اور فائدہ حاصل کی امید ہوتی ہے اور یہ شرع جائز بھی ہے۔ واللہ تعالیٰ علم۔ اس کے ساتھ ہی اتنا ہی، خدا حافظ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ موضوع ہوگا سروں کے اوپر پھاڑ۔ نیا موضوع ہوگا کل، یعنی 3 دسمبر 2024 کو ہمارا نیا موضوع ہوگا سروں کے اوپر پھاڑ۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔